السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 104 تا 110۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور چاہیے کہ رہے تم میں ایک جماعت ایسی جو بلاتی رہے نیک کام کی طرف اور حکم کرتی رہے اچھے کاموں کا اور منع کریں برائی سے اور وہی پہنچے اپنی مراد کو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور مت ہو ان کی طرح جو متفرق ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے بعد اس کے کہ پہنچ چکے ان کو حکم صاف، اور ان کو بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ جس دن کے سفید ہوں گے بازے منہ اور سیاہ ہوں گے بازے منہ، سو وہ لوگ کہ سیاہ ہوئے منہ ان سے کہا جائے گا کیا تم کافر ہو گئے ایمان لا کر؟ اب چکھو عذاب بدلہ اس کفر کرنے کا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور وہ لوگ کہ سفید ہوئے منہ ان کے سو رحمت میں ہیں اللہ کی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ حکم ہے اللہ کے، ہم سناتے ہیں تجھ کو ٹھیک ٹھیک، اور اللہ ظلم کرنا نہیں چاہتا اپنی مخلوق پر۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اللہ ہی کا ہے کہ جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور اللہ ہی کی طرف رجوع ہے ہر کام کا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ تم ہو بہتر سب امتوں سے جو بھیجی گئی عالم میں، حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے، اور ایمان لاتے ہو اللہ پر، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو ان کے لیے بہتر تھا، کچھ تو ان میں سے ہیں ایمان پر اور اکثر ان میں ہیں نافرمان۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور چاہیے کہ رہے تم میں ایک جماعت ایسی جو بلاتی رہے نیک کام کی طرف اور حکم کرتی رہے اچھے کاموں کا اور منع کریں برائی سے اور وہی پہنچے اپنی مراد کو۔
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظیم۔ اور مت ہو ان کی طرح جو متفرق ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے بعد اس کے کہ پہنچ چکے ان کو حکم صاف، اور ان کو بڑا عذاب ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ پچھلی 2 آیتوں میں مسلمانوں کی اجتماعی فلاح و صلاح کے 2 اصول بتلائے گئے تھے، جن میں ہر فرد کو ایک خاص انداز سے اپنی اصلاح کرنے کی ہدایت تھی کہ ہر شخص تقوی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کے سلسلہ اسلام سے مربوط ہو جائے۔ اسی طرح انفرادی اصلاح کے ساتھ ساتھ خود بخود ایک اجتماعی قوت بھی مسلمانوں کو حاصل ہو جائے گی۔ مذکورہ 2 آیتوں میں اسی نظام صلاح و فلاح کا تکملہ اس طرح کیا گیا ہے کہ مسلمان صرف اپنے اعمال و افعال کی اصلاح پر بس نہ کریں، بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کی اصلاح کی فکر بھی ساتھ ساتھ رکھیں۔ اسی صورت سے پوری قوم کی اصلاح بھی ہوگی اور ربط و اتحاد کو بقا و قیام بھی ہوگا۔ پہلے تقوی اور اعتصام بحبل اللہ کے ذریعے اپنی اصلاح، دوسرے دعوت و تبلیغ کے ذریعے دوسروں کی اصلاح۔ آیت وَلْتَکُم مِّنکُم میں اسی دوسری ہدایت کا بیان ہے۔ گویا ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ خود بھی اپنے اعمال و اخلاق کو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق درست کرو اور اپنے دوسرے بھائیوں کے اعمال کو درست کرنے کی بھی فکر رکھو۔ یہی مضمون ہے جو سورہ والعصر میں ارشاد فرمایا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی آخرت کے خسارے سے صرف وہ لوگ محفوظ ہیں جو خود بھی ایمان اور اعمال صالحہ کے پابند ہیں اور دوسروں کو بھی عقائد صحیحہ اور اعمال صالح کی ہدایت کرتے رہتے ہیں۔ قومی اور اجتماعی زندگی کے لیے جس طرح یہ ضروری تھا کہ ان کو کوئی مضبوط و مستحکم رشتہ وحدت ہو، جس کو پہلی آیت میں اعتصام بحبل اللہ کے الفاظ سے واضح فرمایا گیا ہے، اسی طرح رشتے کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے یہ دوسرا عمل بھی ضروری ہے جو اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے، یعنی دوسرے بھائیوں کو احکام قرآن و سنت کے مطابق اچھے کاموں کی ہدایت اور برے کاموں سے روکنے کو ہر شخص اپنا فریضہ سمجھے، تاکہ یہ حبل اللہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رسی ٹوٹ تو نہیں سکتی، ہاں چھوٹ سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس رسی کے چھوٹ جانے کے خطرے کے پیش نظر ہدایت جاری فرمائی کہ ہر مسلمان جس طرح خود نیک اعمال کرنے کو اور گناہ سے بچنے کو اپنا فرض سمجھتا ہے، اس کو بھی ضروری سمجھے کہ دوسرے لوگوں کو بھی نیک عمل کی ہدایت اور برے عمل سے روکنے کی کوشش کرتا رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سب مل کر مضبوطی کے ساتھ حبل متین کو تھامے رہیں گے اور اس کے نتیجے میں فلاح دنیا و آخرت ان کے ساتھ ہوگی۔ اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ڈالنے کے لیے قرآن کریم میں بہت سے واضح ارشادات موجود ہیں۔ سورہ والعصر کا مضمون ابھی آپ دیکھ چکے ہیں اور اسی سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، کیونکہ تم نیک کاموں کا لوگوں کو حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔
اس میں بھی پوری امت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ عائد کیا گیا ہے، اور دوسری امتوں پر اس کی فضیلت کا سبب ہی اس خاص کام کو بتلایا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بارے میں بے شمار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالی گناہگاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم خدا تعالی سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ یعنی تم میں سے جو شخص کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور اس کی قوت سے اس کو روک دے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو زبان سے روکے، اور یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں اس فعل کو برا سمجھے، اور یہ ادنیٰ درجہ ہے ایمان کا۔ ان تمام آیات اور روایات سے یہی ثابت ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت کے ہر فرد پر لازم ہے۔ البتہ تمام احکام شرعیہ کی طرح اس میں بھی ہر شخص کی قدرت و استطاعت پر احکام دائر ہوں گے۔ جس کو جتنی قدرت ہو اتنا ہی امر بالمعروف کا فریضہ اس پر عائد ہوگا۔ ابھی جو حدیث آپ نے دیکھی اس میں استطاعت ہی پر مدار رکھا گیا ہے۔ پھر استطاعت و قدرت ہر کام کی جدا ہوتی ہے۔ امر بالمعروف کی قدرت پہلے تو اس پر موقوف ہے کہ وہ معروف و منکر اس شخص کو پوری طرح صحیح معلوم ہو، جس کو خود ہی معروف و منکر کی تمیز نہ ہو یا اس مسئلے کا پورا علم نہ ہو۔ وہ اگر دوسروں کو امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ بجائے اصلاح ہونے کے فساد ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی ناواقفیت کی بنا پر کسی معروف کو منع کرنے لگے یا منکر کا حکم کرنے لگے۔ اسی لیے جو شخص خود معروف و منکر سے واقف نہیں، اس پر یہ فریضہ تو عائد ہے کہ واقفیت پیدا کرے اور احکام شرعیہ کے معروف و منکر کا علم حاصل کرے، اور پھر اس کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خدمت انجام دے۔ لیکن جب تک اس کو واقفیت نہیں، اس کا اس خدمت کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں۔ جیسے اس زمانے میں بہت سے جاہل وعظ کہنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ انہیں قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم، یا بہت سے عوام سے سنی سنائی غلط باتوں کو لے کر لوگوں سے جھگڑنے لگتے ہیں کہ ایسے کرو ایسے نہ کرو۔ یہ طریقہ کار بجائے معاشرے کے درست کرنے کے اور زیادہ ہلاکت اور جنگ و جدال کا سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح امر بالمعروف کی قدرت میں یہ بھی داخل ہے کہ اپنے آپ کو کوئی ناقابل برداشت ضرر پہنچنے کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ اسی لیے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ گناہ کو ہاتھ اور قوت سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، اور زبان سے روکنے پر قدرت نہ ہو تو دل ہی سے برا سمجھے۔ ظاہر ہے کہ زبان سے روکنے پر قدرت نہ ہونے کے یہ معنی تو ہیں ہی نہیں کہ اس کی زبان حرکت نہیں کر سکتی،
بلکہ مراد یہی ہے کہ اس کو یہ خطرہ قوی ہے کہ اس نے حق بات کی تلقین کی تو اس کی جان جائے گی یا کوئی دوسرا شدید نقصان پہنچ جائے گا۔ ایسی حالت میں اس شخص کو قادر نہ سمجھا جائے گا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک پر اس کو گنہگار نہ کہا جائے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کی پرواہ نہ کرے اور نقصان برداشت کر کے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی خدمت انجام دے، جیسے بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین اور ائمہ اسلام کے واقعات منقول ہیں کہ یہ ان کی اولو العزمی اور بڑی فضیلت ہے جس سے ان کا مقام دنیا و آخرت میں بلند ہوا، مگر ان کے ذمہ ایسا کرنا فرض و واجب نہ تھا۔ سورہ والعصر کی آیت اور کنتم خیر امۃ وغیرہ آیات سے نیز احادیث مذکورہ سے امت کے ہر فرد پر اس کی قدرت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے وجوب میں یہ تفصیل ہے کہ امور واجبیہ میں معروف کا امر اور منکر سے نہی کرنا واجب اور امور مستحبہ میں مستحب ہے۔ مثلاً نماز پنجگانہ فرض ہے تو ہر شخص پر واجب ہوگا کہ بے نمازی کو نصیحت کرے، اور نوافل مستحب ہیں، اس کی نصیحت کرنا مستحب ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک ضروری ادب یہ بھی پیش نظر رکھنا ہوگا کہ مستحبات میں مطلقاً نرمی سے اظہار کرے اور واجبات میں اولاً نرمی اور نہ ماننے پر سختی کی بھی گنجائش ہے۔ آج کل لوگ مستحبات میں یا مباحات میں تو سختی سے روک ٹوک کرتے ہیں، لیکن امور واجبیہ اور فرائض کے ترک پر کوئی ملامت نہیں کرتے۔ نیز ہر شخص پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اس وقت عائد ہوگا کہ جب کہ وہ اپنے سامنے کسی منکر کو ہوتے ہوئے دیکھے۔ مثلاً ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ کوئی مسلمان شراب پی رہا ہے یا چوری کر رہا ہے یا کسی غیر عورت سے مجرمانہ اختلاط کر رہا ہے، تو اس کے ذمہ واجب ہوگا کہ اپنی استطاعت و قدرت کے مطابق اس کو روکے، اور اگر اس کے سامنے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے تو یہ فریضہ اس کے ذمہ نہیں، بلکہ اب یہ فریضہ اسلامی حکومت کا ہے کہ مجرم کے جرم کی تفتیش و تحقیق کر کے اس کو سزا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد من رأى منکم میں اسی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس میں ارشاد ہے کہ جو شخص تم میں سے کسی منکر کو دیکھے۔ امر بالمعروف کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت خاص دعوت و ارشاد ہی کے لیے قائم رہے، اس کا وظیفہ ہی یہی ہو کہ اپنے قول و عمل سے لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلائے، اور جب لوگوں کو اچھے کاموں میں سستی یا برائیوں میں مبتلا دیکھے اس وقت بھلائی کی طرف متوجہ کرنے اور برائی سے روکنے کی اپنی مقدور کے موافق کوتاہی نہ کرے۔ اور چونکہ اس اہم فریضہ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پوری طرح اس وقت ادا کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کو مسائل کا پورا علم بھی ہو، اور امر بالمعروف کو مؤثر بنانے کے آداب اور طریقے بھی سنت کے مطابق اس کو معلوم ہوں، اسی لیے مکمل طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کے لیے مسلمانوں میں سے ایک مخصوص جماعت کو اس منصب پر مامور کیا گیا۔
جو ہر طرح دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہل ہو۔ چنانچہ اس آیت میں ایسی جماعت کی ضرورت اور اہمیت کو بتلاتے ہوئے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یعنی تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلایا کریں اور نیکی کے کاموں کے کرنے کو کہا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ میں اشارہ ہے کہ اس جماعت کا وجود ضروری ہے۔ اگر کوئی حکومت یہ فریضہ انجام نہ دے تو تمام مسلمانوں پر فرض ہوگا کہ وہ ایسی جماعت قائم کریں، کیونکہ ان کی حیات ملی اسی وقت محفوظ رہے گی جب تک یہ جماعت باقی رہے۔ پھر اسی جماعت کے بعض اہم اوصاف اور امتیازات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یدعون الی الخیر، یعنی اس جماعت کا پہلا امتیاز خصوصی یہ ہوگا کہ وہ خیر کی طرف دعوت دیا کرے گی۔ گویا دعوت الی الخیر اس کا مقصد اعلیٰ ہوگا۔ خیر سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا الخیر هو اتباع القرآن و سنتی، یعنی خیر سے مراد قرآن اور میری سنت کا اتباع ہے۔ خیر کی اس سے زیادہ جامع اور معنی تعریف نہیں ہو سکتی کہ پورا دین شریعت اس میں آ گیا۔ پھر یدعون کو صیغہ مضارع سے لا کر بتلایا کہ اس جماعت کا فریضہ ہی دعوت الی الخیر ہوگا، یعنی دعوت الی الخیر کی مسلسل اور لگاتار کوشش ان کا فریضہ ہوگا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تو یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ اس کی ضرورت خاص مواقع پر ہوگی جب وہ منکرات دیکھے جائیں، لیکن یدعون الی الخیر کہہ کر بتلا دیا کہ اس جماعت کا کام دعوت الی الخیر ہوگا، اگرچہ اس وقت منکرات موجود نہ ہوں یا کسی فرض کی ادائیگی کا وقت نہ ہو۔ مثلاً آفتاب نکلنے کے بعد زوال تک نماز کا وقت نہیں ہے، لیکن وہ جماعت اس وقت بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرے گی کہ وقت نماز آنے کے بعد نماز ادا کرنا ضروری ہے، یا روزے کا وقت نہیں آیا، ابھی رمضان کا مہینہ دور ہے، لیکن وہ جماعت اپنے فرض سے غافل نہیں رہے گی، بلکہ وہ پہلے سے لوگوں کو بتلاتی رہے گی کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنا فرض ہوگا، غرض ہے کہ اس جماعت کا فریضہ دعوت الی الخیر ہوگا۔ پھر اس دعوت الی الخیر کے بھی دو درجے ہیں۔ پہلا یہ کہ غیر مسلموں کو خیر یعنی اسلام کی طرف دعوت دینا ہی مسلمانوں کا ہر فرد عموماً اور یہ جماعت خصوصاً دنیا کی تمام قوموں کو خیر یعنی اسلام کی دعوت دے، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ چنانچہ مسلمانوں کو جس آیت میں قتال و جہاد کا حکم دیا، وہاں سچے مومنین کی اس طرح تعریف کی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، یعنی سچے مسلمان وہ ہیں کہ جب ہم ان کو زمین کی تمکین و قدرت یعنی حکومت دیتے ہیں تو ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین میں نظام اطاعت قائم کرتے ہیں، جس کا ایک مظہر نماز ہے، اور اپنا مالیاتی نظام زکوٰۃ کے اصول پر قائم کرتے ہیں، نیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنا مقصد حیات بناتے ہیں۔
اگر آج امت مسلمہ اپنا مقصد دیگر اقوام کو خیر کی طرف دعوت دینا بنا لیں تو وہ سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی جو دوسری قوموں کی نکالی سے ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہیں، کیونکہ جب کوئی قوم اس عظیم مقصد دعوت الی الخیر پر مجتمع ہو جائے اور یہ سمجھ لے کہ ہمیں علمی اور عملی حیثیت سے اقوام عالم پر غالب آنا ہے اور اقوام کی تربیت و تہذیب ہمارے ذمے ہے، تو اس کی نا اتفاقیاں بھی اکثر ختم ہو جائیں گی اور پوری قوم ایک عظیم مقصد کے حصول کے لیے لگ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کامیابیوں کا راز اسی میں مضمر تھا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ نے یہ آیت وَلْتَکُم مِّنکُم تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا ہم خاصۃ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ جماعت مخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، کیونکہ ان نفوس قدسیہ کا ہر فرد خود کو دعوت الی الخیر کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ دعوت الی الخیر کا دوسرا درجہ خود مسلمانوں کو دعوت خیر دینا ہے کہ تمام مسلمان علی العموم اور جماعت خاصہ علی الخصوص مسلمانوں کے درمیان تبلیغ کرے اور فریضہ دعوت الی الخیر انجام دے۔ پھر اس میں بھی ایک تو دعوت الی الخیر عام ہوگی، یعنی تمام مسلمانوں کو ضروری احکام و اسلامی اخلاق سے واقف کیا جائے۔ دوسری دعوت الی الخیر خاص ہوگی، یعنی امت مسلمہ میں علوم قرآن و سنت کے ماہرین پیدا کرنا۔ اسی طرف ایک دوسری آیت میں رہنمائی کی گئی فَلَوْلَا نَفَرٌ مِّن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذْ رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اس جماعت داعیہ دوسرا وصف اور امتیاز خصوصی یہ بتلایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی وہ لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔ معروف میں وہ تمام نیکیاں اور بھلائیاں داخل ہیں جن کا اسلام نے حکم دیا ہے اور ہر نبی نے ہر زمانے میں اس کی ترویج کی کوشش کی، اور چونکہ یہ امور خیر جانے پہچانے ہوئے ہیں اسی لیے معروف کہلاتے ہیں۔ اسی طرح منکر میں تمام وہ برائیاں اور مفاسد داخل ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ناجائز قرار دینا معلوم و معروف ہے۔ اسی مقام پر واجبات اور معاصی کے بجائے معروف و منکر کا عنوان اختیار کرنے میں شاید یہ حکمت بھی ہو کہ روکنے ٹوکنے کا معاملہ صرف ان مسائل میں ہوگا جو امت میں مشہور و معروف ہیں اور سب کے نزدیک متفق علیہ ہیں۔ اجتہادی مسائل جن میں اصول شرعیہ کے ماتحت رائے ہو سکتی ہیں ان میں یہ روک ٹوک کا سلسلہ نہ ہونا چاہیے۔ افسوس ہے کہ عام طور پر اس حکمرانہ تعلیم سے غفلت برتی جاتی ہے اور اجتہادی مسائل کو جدال کا میدان بنا کر مسلمانوں کی جماعت کو ٹکرایا جاتا ہے اور اس کو سب سے بڑی نیکی قرار دیا جاتا ہے، اور اس کے بالمقابل متفق علیہ معاصی اور گناہوں سے روکنے کی طرف توجہ بہت کم دی جاتی ہے۔ آیت کے اختتام پر اس جماعت کے انجام اور عاقبت محمودہ کو ان لفظوں میں فرمایا اولئک ھم المفلحون، یعنی در حقیقت یہ لوگ کامیاب ہیں۔
فلاح و سعادت دارین انہی کا حصہ ہے۔ اس جماعت کا سب سے پہلا مصداق جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، جو دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عظیم مقصد کو لے کر اٹھی اور قلیل عرصے میں ساری دنیا پر چھا گئی۔ روم و ایران کی عظیم سلطنتیں روند ڈالی اور دنیا کو اخلاق و پاکیزگی کا درس دیا، نیکی اور تقوی کی شمع روشن کی۔ حق تعالیٰ نے امت داعیہ الی الخیر کی ضرورت اور اس کے اوصاف کو بیان کرنے کے بعد مذکورہ صدر دوسری آیت میں مسلمانوں کو باہمی اختلاف اور تفرقہ انتشار سے بچانے کی ہدایت فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یعنی ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے واضح اور روشن دلائل آنے کے بعد اختلاف کیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح مت بنو جنہوں نے خدا تعالیٰ کے صاف احکام پہنچانے کے بعد محض اوہام و اہوا کی پیروی کر کے اصول شرع میں متفرق ہو گئے اور باہم جنگ و جدال سے عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے۔ یہ آیت در حقیقت آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا تماتا ہے۔ اس آیت میں مرکز وحدت اعتصام بحبل اللہ کی طرف دعوت دی گئی ہے اور اشارتاً بتلایا گیا ہے کہ اجتماع اور اتحاد تمام امت اور قوم کو ایک شخص واحد میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اسی وحدت و اجتماع کو غذا پہنچائی جاتی ہے اور نشو و نما کیا جاتا ہے۔ پھر وَلَا تَفَرَّقُوا اور آیت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا سے اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ تفرق اور اختلاف نے پچھلی قوموں کو تباہ کر دیا ہے۔ ان سے عبرت حاصل کرو اور اپنے میں یہ مرض پیدا ہونے نہ دو۔ آیت میں جس تفرق و اختلاف کی مذمت ہے، اس سے مراد وہ تفریق ہے جو اصول دین میں ہو یا فروع میں نفسانیت کے غلبے کی وجہ سے ہو۔ چنانچہ آیت میں یہ قید کہ احکام واضحہ کے آنے کے بعد اس امر پر واضح قرآنیہ ہے، کیونکہ اصول دین سب واضح ہوتے ہیں اور فروع بھی بعض ایسے واضح ہوتے ہیں کہ اگر نفسانیت نہ ہو تو اختلاف کی گنجائش نہ ہوتی، لیکن جو فروع غیر واضح ہیں، کسی نص صریح نہ ہونے کی وجہ سے یا نصوص کے ظاہری تعارض کی وجہ سے، ایسے فروع میں رائے و اتحاد سے جو اختلاف پیدا ہوتا ہے، وہ اس آیت کے مفہوم میں داخل نہیں، اور وہ حدیث صحیح اس کی اجازت کے لیے کافی ہے، جس کو بخاری و مسلم نے مرفوعاً حضرت عمرو بن العاص سے روایت کی ہے کہ جب کوئی اتحاد کرے اور وہ حکم ٹھیک ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور جب اتحاد میں غلطی کرے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس اختلاف اتحادی میں خطا ہونے پر بھی 1 ثواب ملتا ہے، وہ مذموم نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا وہ اتحادی اختلاف جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ مجتہدین میں ہوا ہے، اس کو اس آیت میں مذکور سے کوئی تعلق نہیں۔ بقول حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اختلاف لوگوں کے لیے موجب رحمت و رخصت ہے،
یہاں سے ایک بہت اہم اصولی بات واضح ہو گئی کہ جو اتحادی اختلاف شرعی اتحاد کی تعریف میں داخل ہے، اس میں اپنے اپنے اتحاد سے جس امام نے جو جانب اختیار کر لی، اگرچہ عند اللہ اس میں سے صواب اور صحیح صرف ایک ہے، دوسرا خطا ہے، لیکن یہ صواب و خطا کا فیصلہ صرف حق تعالیٰ کے کرنے کا ہے۔ وہ محشر میں بذریعہ اتحاد ثواب پر پہنچنے والے عالم کو دوہرا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جس کے اتحاد نے خطا کی ہے اس کو ایک ثواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اتحادی اختلاف میں یہ کہنے کا حق نہیں کہ یقینی طور پر یہ صحیح ہے، دوسرا غلط ہے۔ ہاں، اپنی فہم و بصیرت کی حد تک ان دونوں میں جس کو وہ اقربا الی القرآن و سنت سمجھے اس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ میرے نزدیک یہ صواب ہے، مگر احتمال خطا کا بھی ہے، اور دوسری جانب خطا ہے مگر احتمال صواب کا بھی ہے، اور یہ وہ بات ہے جو تمام ائمہ فقہا میں مسلم ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اتحادی اختلاف میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ماتحت اس پر نکیر کیا جائے، اور جب وہ منکر نہیں تو غیر منکر پر نکیر خود امر المنکر ہے، اس سے پرہیز لازم ہے۔ یہ وہ بات ہے جس میں آج کل بہت سے اہل علم بھی غفلت میں مبتلا ہیں۔ اپنے مخالف نظریہ رکھنے والوں پر تبر اور سب و شتم سے بھی پرہیز نہیں کرتے، جس کا نتیجہ مسلمانوں میں جنگ و جدل اور انتشار و اختلاف کی صورت میں جگہ جگہ مشاہدے میں آ رہا ہے۔ جو آج کل معاملہ کیا جا رہا ہے کہ اسی کی بحث و مباحثے کو دین کی بنیاد بنا لی گئی ہے، اور اسی پر باہمی جنگ و جدل اور سب و شتم تک نوبت پہنچا دی گئی۔ یہ طرز عمل بلا شبہ ولا تفرقوا کی کھلی مخالفت اور مذموم اور سنت سلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کے بالکل خلاف ہے۔ اسلاف امت میں کبھی کہیں نہیں سنا گیا کہ اتحادی اختلاف کی بنا پر اپنے سے مختلف نظریہ رکھنے والوں پر اس طرح نکیر کیا گیا ہو۔ مثلاً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ جو نماز جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھی جائے اس میں بھی مقتدیوں کو سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اور ظاہر ہے جو اس فرض کو ادا نہیں کرے گا اس کی نماز ان کے نزدیک نہیں ہوگی۔ اس کے بالمقابل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی کو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا جائز نہیں، اسی لیے حنفیہ نہیں پڑھتے، لیکن پوری امت کی تاریخ میں کسی سے نہیں سنا گیا کہ شافعی مذہب والے حنفیوں کو تارک نماز کہتے ہوں کہ تمہاری نمازیں نہیں ہوئی اسی لیے تم بے نمازی ہو، یا ان پر اسی طرح نکیر کرتے ہوں جیسے منکرات شرعیہ کی جاتی ہے۔ اس معاملے کے متعلق سنت سلف کے بارے میں یہ بیان فرماتے ہیں۔ یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اہل فتویٰ دیتے رہے ہیں، ایک شخص غیر منصوصہ احکام میں ایک چیز کو اپنے اجتہاد سے حلال قرار دیتا ہے، دوسرا حرام کہتا ہے، مگر نہ حرام کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس نے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے وہ ہلاک اور گمراہ ہو گیا، اور نہ حلال کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ حرام کا فتویٰ دینے والا ہلاک اور گمراہ ہو گیا۔
یہ تمام گفتگو اس اتحاد میں ہے جو شریعت کے اصول اتحاد کے ماتحت ہو، جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اتحاد صرف ان مسائل میں کیا جا سکتا ہے جن کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی فیصلہ موجود نہیں۔ یہ ایسا مبہم ہے کہ اس کی تفسیریں مختلف ہو سکتی ہیں۔ یہ چند آیات و روایات سے ظاہراً دو متضاد چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ ایسے مواقع میں صرف ان لوگوں کو اتحاد کرنے کی اجازت ہے جن میں شرائط اتحاد موجود ہیں۔ مثلاً قرآن و حدیث کے متعلق تمام علوم و فنون کی مکمل مہارت، عربی زبان کی مکمل مہارت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کے اقوال و آثار کی مکمل واقفیت وغیرہ۔ تو جو شخص کسی مخصوص مسئلے میں اپنی رائے چلائے وہ اتحادی اختلاف نہیں۔ اسی طرح شرائط اتحاد جس شخص میں موجود نہیں، اس کے اختلاف کو اتحادی اختلاف نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے قول کا کوئی اثر مسئلے پر نہیں پڑتا، جیسے آج کل بہت سے لکھے پڑھے لوگوں نے یہ سن لیا ہے کہ اسلام میں اتحاد بھی ایک اصول ہے، اور ان منصوصات پر شریعہ میں رائے زنی کرنے لگے، جس میں کسی امام مجتہد کو بھی بولنے کا حق نہیں دیا۔ اور یہاں تو شرائط اتحاد کیا، نفس علم دین سے بھی واقفیت نہیں ہوتی۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ جس دن کے سفید ہوں گے باز منہ اور سیاہ ہوں گے باز منہ، سو وہ لوگ سیاہ ہوئے منہ ان سے کہا جائے گا کیا تم کافر ہو گئے ایمان لا کر؟ اب چکھو عذاب بدلہ اس کفر کرنے کا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وہ لوگ کہ سفید ہوئے منہ ان کے، سو رحمت میں ہیں اللہ کی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ یہ حکم ہے اللہ کے، ہم سناتے ہیں تجھ کو ٹھیک ٹھیک، اور اللہ ظلم کرنا نہیں چاہتا اپنی مخلوق پر۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اللہ ہی کا ہے کہ جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور اللہ ہی کی طرف رجوع ہے ہر کام کا۔ چہرے کی سفیدی اور سیاہی کا ذکر قرآن مجید میں بہت سے مقامات میں آیا۔ مثلاً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ۔ اور سورہ عبسہ میں ہے وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ۔ ان آیات میں ایک ہی مفہوم سے متعلق متعدد الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، اور سواد غبرۃ قطرۃ اور نظرۃ جمہور مفسرین کے نزدیک سفیدی سے مراد نور ایمان کی سفیدی ہے، یعنی مومنین کے چہرے نور ایمان سے روشن اور غایت مسرت سے خنداں اور فرح ہوں گے۔ اور سیاہی سے مراد کفر کی سیاہی ہے، یعنی کافروں کے چہروں پر کفر کی کدورت چھائی ہوگی۔ اور سیاہی سے مراد کفر کی سیاہی ہے، یعنی کافروں کے چہروں پر کفر کی کدورت چھائی ہوگی، اور اوپر سے فسق و فجور کے ظلمات اور زیادہ تیر و تاریک کر دے گی۔
ان لوگوں کی تعین میں مفسرین کے متعدد اقوال مذکور ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت کے سیاہ ہوں گے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار کے چہرے سفید ہوں گے اور بنو قریظہ اور بنو نذیر کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ امام ترمذی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اس سے مراد خوارج ہیں، یعنی سیاہ چہرے خوارج کے ہوں گے اور سفید چہرے ان لوگوں کے ہوں گے جن کو وہ قتل کریں گے۔ حضرت ابو امامہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو آپ نے جواب میں شمار کر کے بتلا دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 7 مرتبہ یہ حدیث سنی ہوئی نہ ہوتی تو میں بیان نہ کرتا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیاہ چہرے اہل کتاب کے ان لوگوں کے ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو بجائے آپ کی تائید و نصرت کرنے کے الٹا تکذیب کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ میں بیاض کو سواد پر مقدم کر لیا، لیکن فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُم میں سواد کو بیاض پر مقدم کیا، حالانکہ ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ بیاض کو یہاں بھی مقدم رکھا جاتا۔ اس ترتیب کو برعکس کرنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقصد تخلیق کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ مقصد اپنی مخلوق پر رحمت کرنا ہے، نہ کہ عذاب۔ اسی لیے سب سے قبل اللہ تعالیٰ نے اہل بیاس کو بیان کیا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ثواب کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد اہل سواد کو ذکر کیا گیا جو عذاب کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت کے خاتمے پر ففی رحمت اللہ سے اپنی رحمت عظمیٰ کا بھی اظہار فرمایا۔ تو آیت کے شروع اور اس کے آخر دونوں جگہ اہل رحمت کو بیان کیا، درمیان میں اہل سواد کا ذکر، جس میں اپنی رحمت باقراں کی طرف اشارہ کر دیا کہ بنی نوع انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ان کو اپنے عذاب کا مظہر بتایا جائے، بلکہ اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری رحمت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوسرا فائدہ یہ کہ اہل بیاس کے بارے میں ارشاد ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت پہ رہیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت سے مراد اس جگہ جنت ہے۔ یہاں بھی بظاہر جنت کو رحمت سے تعبیر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ آدمی خواہ کتنا ہی عابد اور زاہد کیوں نہ ہو، وہ جنت میں محض اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی جائے گا، کیونکہ عبادت کرنا بھی انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ اس کی قدرت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کرتا ہے۔ اسی لیے عبادت کرنے سے دخول جنت ضروری نہیں ہو جاتا، بلکہ جنت کا داخلہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہوگا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ففی رحمت اللہ کے بعد ہم فیہا خالدون فرما کر بتا دیا کہ مومنین اللہ کی جس رحمت میں ہوں گے وہ ان کے لیے عارضی نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ ان سے یہ نعمت کبھی سلب یا کم نہ کی جائے گی۔
اس کے بالمقابل اہل سوات کے لیے بتصریح نہیں فرمائی کہ وہ اس حال میں ہمیشہ رہیں گے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون میں اشارہ فرما دیا کہ آج کا عذاب ہماری طرف سے نہیں تھا بلکہ تمہاری اپنی کمائی سے ہے جو دنیا میں کرتے رہے ہو، کیونکہ در حقیقت جنت و دوزخ کی نعمتیں اور مصائب در حقیقت ہمارے اعمال ہی کی بدلی ہوئی صورتیں ہیں۔ اسی بات پر متنبہ کرنے کے لیے آخر میں یہ بھی فرما دیا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ عذاب ثواب جو کچھ ہے عین انصاف و مقتضائے حکمت و رحمت ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ تم ہو بہتر سب امتوں سے جو بھیجی گئی عالم میں حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے، اور ایمان لاتے ہو اللہ پر، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو ان کے لیے بہتر تھا، کچھ تو ان میں سے ہیں ایمان پر اور اکثر ان میں نافرمان ہیں۔ قرآن کریم نے امت محمدیہ کو خیر الامم قرار دینے کی وجوہ متعدد آیتوں میں بیان فرمائی ہیں۔ اس سلسلے کی سب سے اہم آیت سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا میں اس آیت کی تفسیر اور امت محمدیہ کے خیر الامم ہونے کی بڑی وجہ اس کا اعتدال مزاج ہونا اور پھر ہر شعبہ زندگی میں امت محمدیہ کے اعتدال کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ اس آیت میں امت محمدیہ کے خیر الامم ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے یہ خلق اللہ کو نفع پہنچانے ہی کے لیے وجود میں آئی، اور اس کا سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ خلق اللہ کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی فکر اس کا منصبی فریضہ ہے، اور پچھلی سب امتوں سے زیادہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تکمیل اس امت کے ذریعے ہوئی، اگرچہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ پچھلی امتوں پر بھی عائد تھا، اس لیے ان کا امر بالمعروف صرف دل اور زبان سے ہو سکتا تھا۔ امت محمدیہ میں اس کا تیسرا درجہ ہاتھ کی قوت سے امر بالمعروف کا بھی ہے، جس میں جہاد کی تمام اقسام بھی داخل ہیں، اور بضرور حکومت اسلامی قوانین کی تنقیض بھی اس کا جز ہے۔ اس کے علاوہ سابقہ میں جس طرح دین کے دوسرے شعائر غفلت عام ہو کر محو ہو گئے تھے، اسی طرح فریضہ امر بالمعروف بھی بالکل متروک ہو گیا تھا، اور اس امت محمدیہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے کہ اس امت میں تا قیامت ایک ایسی جماعت قائم رہے گی جو فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قائم رہے گی۔ دوسری امتیازی صفت اس امت کی تؤمنون باللہ بیان فرمائی ہے۔ یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ ایمان باللہ تو تمام انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کا مشترک وصف ہے، پھر اس کو وجہ امتیازی کس بنا پر قرار دیا؟ جواب واضح ہے کہ اصل ایمان تو سب میں مشترک ہے، مگر کمال ایمان کے درجات مختلف ہیں۔ ان میں امت محمدیہ کو جو درجہ حاصل ہے وہ سابقہ امتوں کے مقابلے میں خاص امتیاز رکھتا ہے، اور آخر آیت میں جو اہل کتاب کے متعلق فرمایا کہ ان میں سے کچھ مسلمان ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ سبحان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔